السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک خوبصورت عورت بطشہ کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ روز موعود کو دوشنبے کے دن 17ویں تاریخ ماہ رجب کی اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کے مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کے مانند اور ہر پر اس کا رنگ برنگ مثل جواہر کا تھا اور ناخن اور چونچ مثل یاقوت سرخ کے اور اس کی آنکھیں مانند زمرد کے اور پاؤں اس کے مانند فیروزے کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ اپنے گھر میں تھی اس میں ایک طاق بھی تھا۔ یہ پرندہ اسی طاق میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا حسن و لطافت دیکھ کر خواہش کی کہ اس کو اپنے لڑکوں کے واسطے پکڑیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک بالا خانے پر جا بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے پکڑنے کا تعاقب کیا، پھر وہ پرندہ اڑ کر ایک باغ میں جا بیٹھا تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے وہاں بھی گئے۔ وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے عرض کی کہ یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس کا نام بطشہ ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام ایک بالا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف دیر تک دیکھتے رہے۔ اسی باغ میں بطشہ حذیفہ ننگی حوض میں نہاتی تھی۔ آپ کی نظر اچانک اس پر جا پڑی۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر بہت خواہش کی۔ واللہ عالم، ادھر بطشہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص میری بہت خواہش رکھتا ہے، بس اس نے اپنے بالوں سے اپنا تمام بدن ڈھانپ لیا اور اپنے دل میں ان کے نہال محبت کو بویا۔ اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالا خانے سے اتر کر اس باغ کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ پرندہ کس کا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بطشہ عورت کا ہے جو اس باغ کی مالکہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا شوہر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے، چند روز ہوئے اس کا بیاہ ہوا تھا، اس کا نام اوریا ہے، لیکن اب تک اس سے اس عورت کی ہم بستری نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلایا اور بہت ہی پیار و محبت سے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ، اور بہت روپیہ پیسہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو تیار کیا اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر دیا، اور پھر اس کو جہاد پر روانہ کر دیا جہاں کی جائے دشوار تھی، یعنی وہاں جو جاتا پھر واپس لوٹ کر نہ آتا۔ بس اوریا نے وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور فتح بھی پائی۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ کہ اس کا نام ناتکا تھا، وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور درجہ شہادت پایا۔ اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے روانہ کیا تھا اس ملک کو فتح کر کے اور بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی شہادت سن کر 1 برس تک تعزیت کی۔ اس کے بعد اس بطشہ عورت کو اپنے نکاح میں لائے، اور اس کے علاوہ 99 بیویاں ان کی اور تھیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بطشہ سے نکاح کر لیا تو اب اس کی 100 بیویاں ہو گئی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان بطشہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے تھے اور خداوند قدوس سے مناجات کر رہے تھے۔ اتفاقیاً 2 شخص اجنبی اس محراب کی دیوار توڑ کر اندر آئے۔ یہ دیکھ کر داؤد علیہ السلام چونک پڑے۔ انہوں نے کہا، اے داؤد مت ڈرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو دعویٰ کرنے والوں کی؟ جب وہ دیوار توڑ کر اندر آئے تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر داؤد علیہ السلام گھبرایا اور وہ ان سے بولے کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تو جھگڑنے والے ہیں اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان انصاف کا، اور زیادہ دیر مت کر اور ہم کو سیدھی راہ بھی بتا دے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنا احوال بیان کرو۔ پس کہا، اس فریادی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: یہ جو ہے وہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہیں 99 دمبیاں اور میرے پاس 1 دمبی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تم اپنی دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس بات میں مجھ سے زبردستی بھی کرتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مخالف شخص سے کہا، کیوں جی، یہ جو کچھ کہتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ وہ بولا، سچ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: بولا داؤد کہ وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی کو
اپنی دمبیوں میں ملانے کو۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام سے دونوں فرشتوں نے جو کہ آپس میں متخاصمین بن کر آئے تھے ہنس کر کہا، اے داؤد، باوجود تیری 99 بیویوں کے اوریا کی بیوی سے ہرس کی غرض سے نکاح کیا اور پوری 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے، یہ در حقیقت ایک مقدمے کی صورت میں پیش کر کے جو ہم لائے ہیں تمہارے پاس، یعنی دمبی کا معاملہ لے کر کہ یہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ یہ واقعات جامعہ تواریخ میں مذکور ہیں اور قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں اوریا ایک شخص تھا اور ایک عورت سے اس کے نکاح کا پیغام تھا۔ وہ بہت ممکن تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے، لیکن اس عورت کے وارثوں کو اوریا سے کچھ خلش تھی، اس واسطے اس عورت کو اوریا کے نکاح میں انہوں نے نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حالانکہ اس کی 99 بیویاں موجود تھیں۔ اگرچہ یہ خلاف شرع تھا، لیکن از روئے تورات و زبور کے ایسا ہو سکتا تھا، لیکن بظاہر اتنا بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ شاید کوئی اس میں شک و شبہ کرے کہ یہ چیز بھی شان پیغمبری میں درست نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جانچ تھی جو ان دو فرشتوں کے ذریعے سے کرائی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادم ہوئے، اور اسی واقعہ سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں فرشتے اپنی دمبی کا معاملہ لے کر ہم کو نصیحت کرنے آئے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جملہ تقصیر و خطا سے معترف ہو کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور 40 روز سجدے میں پڑے رہے، اور نہ اچھی طرح کھاتے تھے اور نہ اچھی طرح کوئی چیز پیتے تھے، اور شب و روز رویا کرتے تھے، اور جس جگہ پر وہ سجدہ ریز تھے ان کے آنسوؤں سے اس کے قرب و جوار میں گھاس پیدا ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اوپر ہو گئی۔ تب باری تعالیٰ سے ندا آئی، اے داؤد، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور میں نے تیری جملہ تقصیرات کو معاف فرمایا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور پھر ایک ایسی آہ ماری کہ اس آہ سے سب گھاس جو ان کے چاروں طرف تھی جل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور خیال کیا ہم نے اس کو جانچا اور پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے، اور پھر گر پڑا جھک کر سجدے میں اور رجوع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف، پس ہم نے معاف کیا اس کو وہ کام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے داؤد، اور باقی قبر پر جا کر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مانگ تاکہ قیامت میں وہ تم سے مواخذہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کو سن کر اس کی قبر پر پکارا۔ اوریا نے تیسری دفعہ جواب دیا کہ تم کون ہو جو بار بار مجھ کو پکارتے ہو اور مجھے نیند سے جگا دیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں داؤد ہوں۔ وہ بولا، اے خلیفہ خدا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اوریا نے کہا، اے حضرت داؤد، آپ نے تو مجھ کو جہاد میں بھیجا تھا، میں جا کر شہید ہو گیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہشت میں جگہ دی اور آرام سے ہوں، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ سب میں نے معاف کیا۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے خوش ہو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، اے داؤد، خدا نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر تم اوریا کے پاس جا کر کہو تم کو میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجا تھا محض اپنے نفس کی خواہش سے، تو وہاں جا کر شہید ہوا، میں نے بطشہ سے نکاح کیا، یہ تقصیر مجھ سے ہوئی، تو مجھ کو معاف کر۔ پس باموجب ارشاد باری تعالیٰ کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی قبر پر جا کر پکارا۔ اس نے جواب دیا، پھر کیوں آپ مجھ کو پکارتے ہیں؟ اپنا احوال کہو۔ انہوں نے بطشہ اس کی عورت کی حقیقت سب بیان کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ اوریا نے اس کا جواب کچھ نہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت گرویدہ ہوئے اور رو رو کر کہا، اے اوریا، میری تقصیر معاف کر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تب اس نے کہا، اے حضرت داؤد، مت رو، اس بارے میں تم کو معاف نہ کروں گا جو تم نے کیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رو رو کر معافی مانگی، پھر بھی اس نے معاف نہ کیا۔ تب درگاہ الہی سے ندا آئی، اے داؤد، مت رو، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، اوریا مجھ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تب حکم ہوا، اے داؤد، حشر کے دن اس کے لیے ایک قصر یاقوت سرخ کا بناؤں گا اور میں اس میں حوریں بہشتی رہیں گی، اوریا کو ان پر عاشق و فریفتہ کروں گا، تب اس کے بدلے میں وہ تم کو معاف کر دے گا۔ روایت ہے
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بہشت میں ایک مکان پرتکلف جواہرات سے بنا کر اوریا کو دکھایا اور پھر اس نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر تو یہ قصر بہشت تجھ کو دوں گا۔ بس اس وقت وہ قصر اور حوریں دیکھ کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا، اے داؤد میں نے تمہاری خطا معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو کر اپنے گھر آئے۔ ایک دن بنی اسرائیل جمع ہو کر کہنے لگے، اے نبی اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آپ کو تقریباً 40 روز سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور غم دیدہ ہو کر ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صاحبو، خدا نے جب مجھ کو خلیفہ کیا اور تم پر نبی بنا کر بھیجا اور مجھ کو منع فرمایا تھا کہ دیکھو تم نفس امارہ کے پیچھے مت پڑنا ورنہ خراب ہو جاؤ گے، بس میں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور بھول گیا، اور اسی بھول میں نے امارہ کی پیروی کی تھی، یعنی ایک شخص جس کا نام اوریا تھا۔ میں نے مغالطہ دے کر اس کو جہاد میں بھیجا اور وہیں شہید ہو گیا، اور میری تمنا تھی کہ بعد شہید ہونے کے اس کی عورت سے میں نکاح کروں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے میں نے نکاح کر لیا، اور اسی پاداش میں خداوند کریم نے مجھ کو چند روز تک اسی بلا میں مبتلا کیا، اور اب خدا کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس سے مجھے نجات بخشی ہے۔ اور ایک روایت وہب ابن منبع سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خطا کی وجہ سے تقریباً 30 برس تک روتے رہے، اور اس کی کثرت سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے کہ کپڑے تر ہو جاتے تھے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے عابد بھی تقریباً 4000 کے لگ بھگ تھے، اور وہ بھی رویا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کی اولاد سے ہیں وہ اپنے والد کی آنکھوں سے آنسو پوچھا کرتے تھے۔ ایک روایت حسن بصری سے بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گناہ کے معاف ہونے کے بعد بھی انتہائی انکساری کی وجہ سے اپنی روٹی پر نمک چھڑک کر کھاتے تھے اور پھر بھی ہر وقت آنسو بہاتے رہتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی خوراک ہے صاحب تقصیر کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حال تقریباً 70 برس تک یہی رہا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام بیت القدس میں جا کر زمین پر سر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے یہ مزدہ لے کر آئے اور پھر کہنے لگے، ترجمہ، پس ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام اور اس کا ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن بیت القدس کے ممبر پر چڑھ کر شکر خدا بجا لائے اور زبور پڑھ کر عرض کی، الہی توبہ تو نے میری قبول فرمائی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تمہاری توبہ میں نے قبول کی۔ پھر اسی وقت عرض کی کہ اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ خطا اپنی بھول جاؤں، تو میرے بدن پر ایک نشان خطا کا رکھ دے تاکہ اس گناہ سے اپنے دین نہ بھولوں اور مجھے نشان دیکھنے سے یاد رہے۔ تب حسب خواہش اللہ تعالیٰ نے ان کی داہنی ہتھیلی پر ایک نشان اس گناہ کا جو مذکورہ ہے رکھ دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اس پر نگاہ رکھتے تھے اور اپنی خطا ماضی کو نہ بھولتے تھے اور بار بار استغفار پڑھتے رہتے تھے اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھتے تھے اور اسی ہاتھ کو جس پر وہ گناہ کا نشان تھا سب کو دکھاتے تھے اور خود اس کو دیکھ کر بہت افسوس کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی دارو قطار روتے تھے۔ اسی وجہ سے خدا کے دربار میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔